تو یہ جو لوگوں کہہ رہے ہیں قرآن ڈسٹریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، تو یہ دشمن ہے اسلام کے، اور یہ کتے کی مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے. یہ میرے پہ نہ کوئی ناراض ہو. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 میں اللہ تعالیٰ نے بلعام بن باعورہ کی مثال دی ہے، جو یہودی عالم دین تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم تھا، لیکن علم کے باوجود پستی میں جا گرا. اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ زبان ہانپتا رہتا ہے، چاہے اسے کوئی چیز ملے تب بھی زبان ہانپتا ہے، نہ ملے تب بھی زبان ہانپتا ہے. اور مولویو تانوں کتا ہونے دی ڈگری جڑی علماء سو نو کتا ہونے دی ڈگری اللہ نے قرآن ہی دیتی جے. یہ قرآن تے نہ بدل حدیث ہوندی شاید ضعیف قرار دے دیندے. یہ قرآن ہے 175 سورۃ الاعراف. کتے کی مثال ہے وہ علماء جو دنیا کے کتے بنے ہوئے. اس میں یہ دنیا کی طرف مثال دی گئی ہے کہ وہ زمین کے ساتھ جا کے لگ گیا، ہانپتا رہتا ہے جیسے لالچی ہوتا ہے نا کتا، چاہے وہ اس کا پیٹ بھرا ہو یا نہیں، وہ زبان باہر ہانپتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو عالم دین زمین کے ساتھ لگ جائے، دنیا کا ہو جائے، اس کا یہی حال ہے. تو یہ دنیا کے کتے بنے ہوئے. اور یہ آپ دیکھ لیں، اسی لیے ان کے چندوں نذرانوں کے اوپر آپ ذرا اٹیک کرنا شروع کریں تو دیکھیں اس طرح جس طرح ان کے دم پہ پاؤں رکھ دیے، اور پھر اس قسم کے ورڈک دینا شروع کر دیتے ہیں. تو پہلے آپ دیکھیں کہ آپ جو قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ خود پہلے قرآن پڑھیں کہ آپ کے فضائل میں جو قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں وہ بھی لوگوں کو بتائیں کہ علماء سو کو اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال بیان کی ہے. دنیا کا کتا، دنیا پرست. یہ ہماری اپنی طرف سے ڈیوائز کی ہوئی ٹرم نہیں ہے. تو میں ان علماء سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے علماء جو اس طرح کی زبانیں باہر ہانپ کے نا لوگوں کے بارے میں کامنٹس کر رہے ہیں نا، ان کی زبانیں اندر کروائیں یا ان کی زبانیں کاٹیں، تاکہ یہ اپنی زبان کی رالیں نہ ٹپکائیں. اور دیکھیں پھر کیسے بات بھی کرتے ہیں، ان کو نذرانے نہ دیں، چندے نہ دیں، کھالے نہ دیں، کیونکہ سارا گیم بھی پوری کھالوں کی ہے. پورا جامعہ ترمذی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے. آپ دیکھ لیں مال جناب، آپ دیں، ان سے مرضی کے فتوے لے لیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کوئی آپ مولوی لے کے آئے نا حنفی، چاہے بریلوی ہو یا دیوبندی ہو، اور وہ رفع الیدین سے نماز نہ پڑھتا ہو، الٹا پڑھنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ مس بہیو کرتا ہو، اور جی اونچی آمین کہنے والوں کو مسجد سے نکال دیتا ہو. اگر یہی کام سعودیہ والے شروع کر دیں کہ جو وہاں پہ حنفی ہو جو اونچی آمین نہ کہے اس کی زبان کھینچ لیں وہ اور مسجد سے نکال دیں، پھر کوئی حج عمرے کے لیے جا سکتا ہے؟ اور یہ یہیں پہ ان لوگوں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں جو لوگ کتاب و سنت کے منہج پہ چل رہے ہیں. اب اس طرح کا کوئی مولوی ہو نا جس کو یہاں پہ 10,000 تنخواہ مل رہی ہو اور وہ کسی حنفی مسجد میں امام ہو، بریلوی یا دیوبندی، اس کے آپ کان میں جا کے صرف یہ کہہ دیں کہ بھائی سعودیہ تو ویزا آئی، ₹1,00,000 تنخواہ آئی پاکستانی، رہائش بھی فری ہے، ₹1,00,000 تنخواہ ہے پاکستانی، رہائش بھی فری ملے گی. بس یہ ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ وہ سعودی والے رفع دین کرتے ہیں، رفع الیدین. ہاں جی کیوں نہیں، یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی ثابت ہے، سب کچھ ثابت ہے. مولوی صاحب تھوڑے ٹیڈی کو شہ پائی جائے سب کچھ ثابت ہو جاتا ہے، سب کچھ ثابت ہو جائے گا، 1 منٹ میں ثابت ہوگا. جو بخاری مسلم کی درجنوں حدیثیں دکھا کے رفع الیدین ثابت نہیں ہو رہا نا، وہ آپ یہ بس ایک ویزے کی لالچ دیں تو وہ رفع الیدین فوراً ثابت ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولوی کو سب کچھ پتا ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے تو ہو. یہی علماء یہود کا کردار تھا. آج لوگ کہتے ہیں نا وہ حسن نثار صاحب نے وہ نعت لکھی ہے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو یہ ہوتا. میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے تو ابو جہل ہی ہوتا. یہ تو نہیں پتا کہ ہونا سی اس ٹائم. ابو جہل نے بھی تے حضور تے ہونے ہی جنم لیا سی نا. یہ اللہ کو پتا ہے کس نے کیا ہونا تھا. جو 1400 سال بعد بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہی کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو میں یہ ہوتا. یہ میں اس کو پرٹیکولر نہیں کر رہا، میں ایک جنرلائز بات کر رہا ہوں. یہ دعوے ہیں. ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا، ابو لہب بھی ہوتا. ضروری نہیں کہ بلال حبشی ہوتا، یہ ضروری نہیں تھا. یہ کہنا آسان ہے. اس طریقے سے آج کل جو یہ اس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں نا میرے بھائیوں، اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اور بڑی دقت نظر سے یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے. کہیں علماء کا کردار ایسا تو نہیں ہے کہ اس کردار کی وجہ سے لوگ دین سے متنفر ہو رہے ہوں. اور میں آپ کو معذرت کے ساتھ اکثر علماء کا کردار یہی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ کتی چورانہ رلی ہے. اس کی وجہ یہ میرے بھائیوں، یہ جس سسٹم سے پل بڑھ کے جوان ہو رہے ہیں نا اس سسٹم کے اندر فالٹ موجود ہے. پنجابی میں ایک محاورہ ہے، تھوکچ پکوڑے نہیں تلے جاندے. پکوڑے تلنے کے لیے آپ کو میرے بھائی آئل چاہیے، تھوک میں پکوڑے نہیں تلے جا سکتے. ایسا سسٹم چاہیے جو اس قسم کے علماء نکالے
وہ جب سسٹم ایگزسٹ نہیں کرے گا پھر اس قسم کے علماء بن کے نکلیں گے. حافظ قرآن بھی اس قسم کے بن کے نکل رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کتنے حافظ, 1000 حافظ قرآن نکلتا ہے, کچھ شاید کوئی ایک ہے جو بعد میں داڑھی رکھتا ہے, زیادہ تر مڑا دیتے ہیں, قرآن بھی بھلا دیتے ہیں, اور بعض موسمی بھی حافظ بن جاتے ہیں. وہ جب رمضان آتا ہے تو رمضان سے پہلے داڑھی بڑھانی شروع کرتے ہیں. انہوں ہی صحیح استاد نے سکھایا کہ پتر کمائی کا ویلا آ گئی, تراویاں پڑھا تے پیسے لے. ہاں تو اور کیا, پڑھا تراویاں. وہ پھر دکی دکی داڑھی بڑھانی شروع کرتا ہے, رمضان اور تھوڑی ودی ہے, کرتے 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 جناب وہ جب آخری دن آتا ہے وہ جناب جیب میں پیسے ڈالتا ہے, ادھر سے نائی کے پاس چلا جاتا ہے, اے پہ یہ تھوڑی تراویاں ٹھیک ہے سامو. ایک کرائے دی تراویوں کا پھر یہی کچھ ہونا ہے, جو کرائے کی تراویاں ہوں گی نا پیسے دے کے پڑھائی, اور تھوڑی تراویاں نہ ہی کچھ ہونا ہے, کرائے دی تراویاں. یہ ہے آؤٹ پٹ اس سسٹم کی میرے بھائیوں. اس سسٹم میں سے یہی چیزیں نکلیں گی, اور یہ اسلام کی خدمت نہیں کریں گے, اسلام کے ساتھ یہ دشمنی کرتے رہیں گے. اللہ یہ, اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان مولویوں سے کیسا ان کے اوپر جو ہے عطاب نازل فرمایا ہے کہ ان سے لیڈرشپ ہی چھین لی ہے. یعنی دنیا میں اس وقت جتنے بڑے بڑے سپیکرز ہیں نا جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, جو واقعی ٹرو معنوں میں فرقوں کی خدمت نہیں کر رہے اور تنخواہیں اور ریال اور پیسے لے کے اپنے مسلک کی ترویج, ان مولویوں کی نہیں میں بات کر رہا, چاہے بریلوی ہو, دیوبندی ہو, شیعہ ہو, اہل حدیث ہو, میں ان کی نہیں بات کر رہا, میں ان سپیکرز کی بات کر رہا ہوں جو خالصتاً اللہ کے لیے دعوت کا کام کر رہے ہیں. ایک بھی مولوی نیچے آیا انہیں جو ڈاکٹر ذاکر نائک مولوی ہے, وہ تو شکلوں بھی نہیں, چلو میں نے تو کہہ سکتا ہے کہ اندروں ہو سکتا ہے انہیں نے لبادہ اڑیا, وہ تو شکلوں بھی نہیں مولوی. ڈاکٹر اسرار صاحب مولوی تھے, کنگ ایڈورڈ کے پڑھے ہوئے ڈاکٹر. او ہزاروں لاکھوں ڈاکٹر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج پروڈیوس کرے گا اور مر جائیں گے, ان کی اولاد بھی ان کو یاد نہیں رکھے گی. اور ڈاکٹر اسرار کو دیکھیں, پوری دنیا یاد کرتی ہے. دنیا میں کہیں قرآن کے لیے آواز بلند ہوتی ہے, اس کو آپ ڈیپ ڈیک کرنا شروع کریں, پیچھے نظر آئے گا ڈاکٹر اسرار. آج امریکہ میں نعمان علی خان قرآن کے اوپر بات کر رہے ہیں نا, آپ ڈیپ ڈیک کریں گے ڈاکٹر اسرار کے شاگرد ہیں. کسی کو آپ ڈیپ ڈیک کرنا شروع کریں گے, وہ بھی کوئی مولوی نہیں ہے, اس مولویوں کی سسٹم کی آؤٹ پٹ نہیں ہے. احمد دیدار صاحب پوری عیسائی دنیا کو انہوں نے للکارا, اور ڈاکٹر ذاکر نائک انہی کا فیض ہے. احمد دیدار صاحب وہ کباڑیے کی دکان پہ جاب کرتے تھے, کوئی مولوی نہیں, خود پڑھا انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہزاروں عیسائیوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. تو میں کہنا مولویوں تہاڈیاں حرکتاں اتنی پیڑیاں نے, تہاڈے تو اللہ نے ہاتھ چک لیا. جو سورۃ المائدہ میں آیا نا, اگر تم دین کا کام چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا دے گا, تمہاری جگہ نئے لوگوں کو لے آئے گا. اور یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے. جتنے بھی لیڈنگ سپیکر ہیں دنیا کے اندر سارے نان مولوی ہیں. عبد الرحیم گرین, یوسف ایسٹس, آپ نام لینا شروع کریں. ہاں جو اپنی وہ مولوی تو ویسے چھوٹے موٹے تھے, مولوی بڑے سارے نے, ٹھیر دے صاحب والے ختم ہی نہیں ہوندے. ان کی نہیں میں بات کر رہا, میں انٹرنیشنل لیول پہ جن کی دعوت لوگوں کے دلوں تک, پڑھے لکھے لوگوں تک پہنچ رہی ہے, وہ اس سسٹم کی آؤٹ پٹ نہیں ہے. مولانا مودودی جن کی تحریریں پوری دنیا کے اندر پہنچی ہیں, کوئی کسی اس مولوی سسٹم کی آؤٹ پٹ تو نہیں تھے. اس سسٹم کی آؤٹ پٹ کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس سسٹم میں وہی بات ہے کہ اتنے فلاز موجود ہیں کہ اس قسم کے لوگ باہر نہیں آ سکتے. تو یہ وہ بات تو میں نے کہاں سے شروع ہوئی کہاں تک چلی گئی, انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ آیات اگلی دفعہ ہی کریں گے کیونکہ ہمارا ٹائم اب قریب ہے. تو میں یہ علماء کو کہوں گا, خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں, ہوش کے ناخن لیں. آپ کا یہ غلط ایٹیچیوڈ لوگوں کو دین سے متنفر کر رہا ہے. اور میں نے اپنی پوری گفتگو میں میرا جو ایٹیچیوڈ اگر یہ اتنا سخت ہے, یہ میرا ذاتی نہیں ہے میرے بھائی, میں کوئی ایدی ملازم نہیں جے, ٹھیک ہے بھائی جی, اپنی محنت کری دی ہے تو کھائی ہے, کسی کو تنخواہ نہیں لے رہے, نہ درس دینے دی, کوئی ویڈیو ریکارڈنگ کرانے دے پیسے لے رہے ہیں. صرف اس لیے بتا رہے ہیں خدا کے لیے, ہم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ دین سے متنفر ہوں, کیونکہ آپ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم ہیں دین کو لے کے چلنے والے. آپ کے اس ایٹیچیوڈ نے لوگوں کو دین سے متنفر کر دیا. اگر صرف لوگ آپ سے متنفر ہو رہے ہو نا, ہمیں کوئی غم نہ ہو, کیا فرق پڑتا ہے. لیکن جب لوگ آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں نا, دین کا امام کے طور پر لیتے ہیں, ایسے لوگ بھی بیوقوف رہے نا, انہوں نے بھی عقل آنی چاہیے کہ جب پیسے لے کے تمہیں نماز میں پڑھانا ہے, کتوں دین دا امام ہے.
عقل تو ان کو بھی دیں گے نا. تو ان کے ساتھ وہی ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے کہ ان مولویوں کے ہاتھوں استحصال اس امت کا ہوتا رہے گا جب تک امت ہوش کے ناخن نہ رہے کہ ہر باپ اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے, ہر بیٹا اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھائے, اور اس مولویزم کو پروفیشنلزم نہ بننا دے, پیسے لے کے نہ ہو. تو عوام بھی ہوش کے ناخن لے, اور علماء بھی اگر واقعی یہ دین کے ساتھ محبت رکھتے ہیں, دین کے ساتھ, اپنی یہ دکانداری کے ساتھ نہیں جو انہوں نے ڈیڑھ ڈینڈ کی مسجد لادہ بنا کے امت کو فرقوں میں بانٹا ہوا ہے. اگر دین کے ساتھ یہ لوگ مخلص ہیں اور ان کو اپنی آخرت کی فکر ہے تو اس قسم کی یہ گفتگو سے پرہیز کریں گے. اور اگر ان کو اپنی روٹیوں کی فکر ہے, آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے, پھر بھائی تہاڈا علاج کوئی نہیں ہے, تہاڈا علاج پھر دوزخ دی آگ کی ہے. ہاں بالکل قرآن نے واضح کہہ دیا, وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى, اے نبی اسے چھوڑ دیجئے جو شقی ہو چکا ہے, آپ کی بات نہیں سننا چاہتا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى, اس منوس کو تو ہم اس بڑی آگ کے اوپر پیش کریں گے. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا, نہ پھر وہ وہاں پہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, کامیاب وہ ہو گیا کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا, لیکن اصل مرض تمہارا ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, پرائورٹی دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی, جبکہ آخرت تو ہمیشہ رہنے والی ہے اور بہتر بھی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی, یہی ایک کانٹے کی بات تھی, یہی سب سے بڑا یونیورسل ٹروتھ تھا جو تمام قرآن سے پہلے صحیفوں میں تھا. صحف ابراہیم و موسیٰ, چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے, ایک ہی کانٹے کی بات یونیورسل ٹروتھ تھی, بل تؤثرون الحیات الدنیا. پورے قرآن کا اللہ تعالیٰ نے کہا تمام الہامی کتابوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح مت دو. یعنی اس کو آج میں ٹرانسلیٹ کروں کہ ایک پائی قربانی دی ہیں, کھلاں فطرانے زکات, انہوں ترجیح نہ دو, پائی اپنی آخرت کی فکرت کرو. اور ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں, گنے تک چل جاتی ہیں ان کی کھالوں کے پیچھے. میں نے بتایا نا ایک ایک مسلک میں پارٹیاں بنی ہوئی ہیں. بعض لوگ بےچارے دو بکرے لیتے ہیں, اپنے ہی مسلک کی ایک پارٹی کو ایک کی کھال دیتے ہیں, دوسرے کو دوسرے کی کھال, کیونکہ ان کو خطرہ ہوتا ہے ساڑھی کھالی نہ لا کے لے جان. میں آپ کو بالکل صحیح کہہ رہا ہوں کہ اگر انسانوں کی بھی کھالیں ہوتی نا, جس طرح یہ آپ کو پتا نا کہ کچھ عرصے کے بعد سانپ اپنی کھال اتار دیتا ہے, پھر اس کی نئی کھال ہوتی ہے. آپ کی کھالیں بھی اگتی ہوتی ہیں نا, مولویوں نے آپ کی تاریخیں نوٹ کی ہوتی کہ بھائی جی اگلے مہینے تھوڑی کھال لینے دیجیے, بک کرانا آئے جائے, تھوڑی کھلا بھی لا کے لے کے جاندے. جب یہ ہو رہا ہے کہ جب لوگوں کو دو دو بکرے دینے پڑ رہے ہیں ایک مسلک کے بندوں کو, کہ اے بھائی جی جماعت الدعوہ نو دینی جے, تے اے جمعیت اہل حدیث نو دینی جے, اے بھائی جی ڈاکٹر طاہر قادری صاحب دی پارٹی نو کھال دینی ہے جی, اے جناب الیاس قادری صاحب دعوت اسلامی نو دینی جے, اے جناب اسی دینی ہے تبلیغی جماعت والے نو دینی جے, اے سپاہی صاحب والے نو دینی جے. تو پھر یہی کچھ ہی ہونا ہے میرے بھائیوں, دو دو بکرے لینے پڑتے ہیں ان بیچاروں کو, سب کو خوشی, کیونکہ ان کو خطرہ آتا ہے یار مریں گے کل نو جنازہ انہوں نے پڑھانا ہے. وہ بھائی جو تک تھوڑے جنازے پڑھاتے رہن گے تھوڑا جنازہ کٹتے رہن گے. یہ جنازہ تو جان چھڑاؤ, اپنے بچے کو جنازے کی دعا یاد کروائے, کوئی مشکل کام نہیں. الحمدللہ اب ٹرینڈ آ رہا ہے ایسا کہ لوگ خود جنازے پڑھاتے ہیں, تلقین کر کے مرتے ہیں کہ جی جناب. اور مجھے بتائیں میرے بھائی, جس مولوی نے پیسے لے کے آپ کا جنازہ پڑھایا ہے آپ کے والد کا, اس نے کس دل سے اس کو دعا کی ہوگی. وہ تو شاید اگر تو آپ باہر سے آئے ہوئے تو شاید وہ پورے جنازے کے دوران یہ سوچ رہا ہو کہ ڈالر دے گا منو, پاؤنڈ دے گا یا روپیے دے گا. اگر انہیں منو 5000 کا نوٹ پھڑایا تو میں پھر کیا کراں گا, یہی کچھ ہوگا میرے بھائیوں, یہی سوچے گا. اس کو کوئی اب پیو توڑا مریا, انہوں نہیں مریا. آپ کو اپنے باپ کا جو درد ہو سکتا ہے مولوی کو نہیں ہو سکتا. خدا کے لیے سمجھیں, اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھائیں. اگر آپ زندہ ہیں, باپ زندہ ہے, بیٹا مر گیا, اس کا جنازہ خود پڑھے. بیٹے کو جو درد ہے یا باپ کو بیٹے کا جو درد ہے وہ اور کسی کو نہیں ہو سکتا, ان تنخواہ دار لوگوں کو ہوگا. یہ تو ایکٹنگ کر کے رو بھی لیں گے, ٹی وی پہ آگے کتنے کتنے لوگ روتے نہیں ہیں, کیسی کیسی ایکٹنگ کر کے رو رہے ہوتے ہیں, اور لوگ ان کے آنسوؤں سے دھوکہ کھا رہے ہو. پائی بڑے شاطر جے, سکھ گئے جے کام انہوں نے جس طرح روانا ہے. یہ تو پائی جی جو فلموں اور ڈراموں کے جو ایکٹر ہیں نا, ان کو تو آنکھوں میں کچھ ڈالنا پڑتا ہے آنسو نکالنے کے لیے. آپ کو پتہ ہی جب ریکارڈنگ ہوتی ہے نا, اگر کوئی آنسو والا سین آئے نا, باقاعدہ آنکھوں میں کچھ ڈالتے ہیں. مولوی کو کچھ نہیں پانا پہنتا, یہ ایسا پکا جے بھائی جی, انہوں اسی ٹائم ہسا لو اسی ٹائم روا لو. بہت پریکٹس ہے دی, یہ ہو نہیں رہا.
कितने बड़े बड़े एक्टर टीवी के अंदर आपको, ये डॉक्टर आमिर लियाकत सबसे बड़ा एक्टर, ये नहीं देख रहे आप? उससे आप खाना पकवा लें, उससे आप जनाब कोई मॉर्निंग शो करवा लें, उससे आप जनाब कोई दीन वाला आलिम ऑनलाइन करवा लें, ठीक है? बल्कि आलिम ऑनलाइन नहीं कहना चाहिए, आलिम ऑनलाइन हाजिर, पैसे दे के। फिर वीडियोस लीक होती हैं तो पता चल जाता है आपको, और जो मौलवी पैसे दे के बुलाया हुआ है वो बेचारा चुसक सकता है उसके सामने, और फिर आगे वो अपनी जो जो उनको डिवाइस किया होता है उसके मुताबिक आके ये सारी टूमें आके टीवियों पे बैठी हुई हैं आजकल, और ड्रामेबाज किस्म के लोग, ये इसी किस्म के। और उससे बड़े ड्रामेबाज वो मौलवी हैं जो उनके साथ बैठे हुए हैं, उनको पता है ये ड्रामे कर रहे हैं, उनको नहीं रोकते। और वो फिर जय्यद उलमा है जिनको मैं ड्रामेबाज कह रहा हूं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन जो जो ड्रामे के साथ बैठते हैं ना, ड्रामाबाज के साथ, वो खुद बड़े ड्रामाबाज हैं। मरू तो 1 अरब रुपया भी जी वाले देन ना, तो मैं कहते उन्होंने ना बहना जाके इस समय ड्रामाबाज लोगों नाल जो इस किस्म के ड्रामे कर रहे हैं, इस किस्म के अब देख ले लोग इन्होंने बैठाए हुए ला के टीवी के ऊपर और तमाशे कर रहे हैं, दीन का जनाजा निकाल रहे हैं। मैं ये कहता हूं आखिरी अपनी बात कि इस्लाम के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश उलमाए सू है। अल्लाह ताला इनके शर से इस उम्मत को बचाए। और यहां पर मैं पढ़े लिखे तबके को भी जरूर एड्रेस करूंगा कि इन मौलियों का दीन का रिप्रेजेंटेटिव ना समझें आप लोग, ये ठेकेदार नहीं है दीन के, दीन हर बंदे की जरूरत है। कब्र में जो सवाल अबू बकर as-सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम और सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम से होना है मेरे भाइयों, वही आपसे भी होना है, वही इन मौलवियों से भी होना है, वही एक रेडी बांध से भी होना है, वही एक डॉक्टर से, वही एक इंजीनियर से, वही एक इंटेलेक्चुअल से, वही एक पढ़े लिखे से, वही एक अनपढ़ से होना है। तो इतना दीन जरूर हासिल करें कि आप उन कब्र के सवालात के जवाब दे सकें।